کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 1857 کے غدر کی کوکھ سے ہندوستان کو ایک ایسی یونیورسٹی ملے گی جو مسلمانوں کے فیوچر یعنی مستقبل کو بدل دے گی، بلکہ ملک کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کرے گی، جو ملک کو ایسے سپوت دے گی جو ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ کوئی ایسا میدان نہیں ہوگا جہاں اس یونیورسٹی کا پرچم نظر نہیں آئے گا۔ یہ سر سید احمد خان کی سوچ تھی جس نے آج دنیا کے کونے کونے کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چراغوں سے روشن کیا ہے، جبکہ ایک وقت سر سید کے اس خواب کی مخالفت کرنے والی سوچ بھی ان کی شکر گزار نظر آتی ہے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر ہماری خاص پیشکش۔ یہ میرا چمن ہے، یہ میرا چمن۔ دراصل غدر کے دوران جو تباہی و بربادی نازل ہوئی، اس کے ساتھ مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان کے ساتھ انگریزوں کی دشمنی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اس وقت سر سید احمد خان کی یہ دوراندیشی تھی جس نے مسلمانوں کو تعلیم کے میدان کی جانب راغب کرنے کی جدوجہد کی، اس کی ہمت دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حکمت کے تحت تعلیم ہی مستقبل کو محفوظ کر سکتی ہے۔ حالانکہ اس کے لیے انہیں بے انتہا پاپڑ بیلنے پڑے۔ مسلمانوں کی ایک سوچ ان کی دشمن بن گئی۔ انہوں نے برا بھلا سنا، فتووں کا سامنا کیا، لیکن ان سب کے باوجود سر سید نے تعلیم گاہ کے لیے چندہ مانگنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ وہ سر سید احمد خان تھے جو اپنے مشن اور عزم سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، جس کا نتیجہ یہ آج ہمارے سامنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے اور اپنے کیریئر کا آغاز ایک سرکاری نوکری سے کیا۔ 1857 کی بغاوت سید احمد کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو دینی، مذہبی، سیاسی، معاشی اور سماجی کے ساتھ ساتھ تعلیمی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے رہنما اور قائد کے فرائض انجام دیے، مسلمانوں میں بیداری کی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کو علی گڑھ تحریک کا نام دیا گیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے انگریزی زبان اور ماڈرن ایجوکیشن میں مہارت کی ضرورت کو محسوس کیا۔ دراصل وہ ان انقلابیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے غریب اور پسماندہ مسلمان کمیونٹی کو بااختیار بنانے میں تعلیم کی اہم کردار کو تسلیم کیا، جس کے لیے مختلف اسکول شروع کر کے مسلم یونیورسٹی کی تشکیل کا روڈ میپ تیار کیا تھا۔ انہوں نے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا تاکہ مسلمانوں میں سائنسی مزاج پیدا کیا جا سکے۔ ویسٹرن ایجوکیشن کو ہندوستانیوں کو ان کی زبان میں مہیا کرانے کی کوشش کی۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کا مارچ 1866 میں آغاز ہوا۔ روایتی مسلم سماج نے اس سوچ کی مخالفت کی۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو یقیناً سخت مخالفت کے سامنے پیچھے ہٹ جاتا، لیکن سر سید نے جواب میں ایک اور میگزین تہذیب الاخلاق نکالا۔ 24 مئی 1875 کو سر سید نے علی گڑھ میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اسی مشن کے تحت سر سید احمد خان نے سال 1877 میں لندن کا سفر کیا، آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا اور ان کو پرکھا، جو انہیں بہت پسند آیا۔ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا تھا کہ ہندوستان میں ایک بڑی یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے قائم کریں گے، جس کے بعد محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کا ماڈل تیار کیا۔ ان کا مقصد اسلامی تہذیب سے سمجھوتہ کیے بغیر برطانوی ایجوکیشنل سسٹم کے مطابق ایک کالج قائم کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کالج پرانے اور نئے، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ایک پل کا کام کرے۔ سر سید کا مقصد صرف علی گڑھ میں ایک کالج قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں اور کالجز کا جال پھیلانا تھا، جس کے لیے انہوں نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ ساتھ ہی علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو اسکول اور کالج کھولنے کی ترغیب دی۔ یہ ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی مسلم این جی او تھی جس نے مسلمانوں کو ان کی گہری نیند سے جھنجھوڑا اور ان میں سماجی اور سیاسی طور پر ذمہ داری کا احساس پیدا کیا۔ سر سید نے محض مشورہ ہی نہیں دیا، بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے
1859 میں مراد آباد میں گلشن اسکول، 1863 میں غازی پور میں وکٹوریہ اسکول اور سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جبکہ 1875 میں علی گڑھ میں ایک مدرسے کی داغ بل ڈالی۔ 24 مئی 1875 کو ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کے دن مدرسے کا افتتاح ہوا تھا۔ 1 جون 1875 سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ دراصل سر سید 1876 میں پینشن لے کے علی گڑھ آ گئے تھے اور یہی مدرسہ 1870 میں محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کہلایا۔ جنوری 1877 کو لارڈ ڈالٹن وائسرائے و گورنر جنرل نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، جسے 1878 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ یہ وہ جدوجہد تھی جس نے سر سید کو انگریزوں کی نہیں بلکہ خود مسلمانوں کی ناراضگی اور غصہ برداشت کرنا پڑا تھا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ سر سید کے تعلیمی مشن کے آغاز پر مسلمانوں نے پرزور مخالفت کی، ان کی راہ میں مختلف رکاوٹیں حائل کی گئیں، لیکن فولادی ارادے کے مالک سر سید نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آج یہی تعلیم گاہ سر سید کے مخالفوں کو بھی ان کی دوراندیشی اور سوچ کو سلام پیش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ سر سید کی عظمت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ ان کے خلاف مکہ مکرمہ سے کفر کا فتویٰ لانے والے مولوی علی بخش بھی ایم او کالج میں اپنے بھتیجے مشکور بخش کو داخلہ دلانے کے لیے سر سید کو خط لکھتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کا مذاق اڑانے والے طنز و مزاح کے مشہور شاعر اکبر الہ آبادی سر سید کے تئیں اپنے دلی کیفیت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں کہ جی میں آتا ہے علی گڑھ جا کے سید سے کہوں مجھ سے چندہ لیجئے مجھ کو مسلمان کیجئے۔ سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 کو دلی میں انتقال کر گئے۔ انہیں اے ایم یو کی جامع مسجد کے شمالی گوشے میں دفن کیا گیا۔ سر سید کا جب انتقال ہوا تو سر سید احمد خان کے دست راست کہلانے والے محسن الملک سید مہدی علی نے ان کی آخری رسوم کے لیے ان کے ملازم عظیم کو یہ کہتے ہوئے 50 روپے دیے تھے کہ یہ سید صاحب کا آخری چندہ ہے، پھر وہ کبھی چندہ نہیں مانگیں گے۔ یہ تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی کی کہانی، جو زبردست قربانیوں اور جد و جہد سے بھری ہے۔ یہ کہانی مکمل تو نہیں، لیکن اس جد و جہد کا نچوڑ ہے جس نے ملک کے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی راہ پر لا کھڑا کیا، نئی راہ دکھائی اور نئی منزلیں طے کرائیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ اور اس کے مختلف پہلوؤں پر یہ ہماری پہلی پیشکش ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل جو اس وقت گیجٹ کے قریب ہے اور تاریخ سے دور، وہ کم سے کم وقت میں کم از کم ان قربانیوں سے واقف ہو جائے جن کے سبب انہیں آج ایسے پلیٹ فارم ملے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔